تو قیامت کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی علم کا اٹھنا ہے۔ وَيَكْثُرَ الْجَهْلُ، جہالت کا زیادہ ہونا ہے۔ جہالت کا آج ہم دیکھ رہے ہیں، علم نہیں ہے، جہالت ہے۔ علم اٹھ گیا ہے، کہنے والا کہتا ہے علم بہت زیادہ ہے۔ نہیں، علم نہیں ہے، لکھنا پڑھنے کو لوگ علم کہتے ہیں۔ جس علم کی بات قیامت کی نشانیوں میں آقا علیہ السلام نے کہی ہے، وہ علم کون سا ہے؟ وہ علم وہ ہے جس سے تمہیں تمہارا مولا ملے۔ جس علم پہ مسلمان عمل کرنے والے ہو، علم نافع مراد ہے۔ ورنہ یہ پڑھنا 2+2=4 یا علم کیا عمل نہیں کیا، ایسے علم کے بارے میں تو شاعر نے کیا خوب کہا، پڑھ پڑھ کے لکھے پتھر، پڑھ پڑھ کے بنے پتھر، لکھ لکھ کے بنے چور۔ پڑھ پڑھ کے بنے پتھر، پتھر دل، پڑھ پڑھ کے بنے پتھر، لکھ لکھ کے بنے چور۔ جس علم سے مولا ملے وہ علم ہے کچھ اور۔ اس علم والے اٹھ رہے ہیں، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ آگے فرمایا وَيَكْثُرَ الزِّنَا، زنا زیادہ ہو جائے گی، حرامی اولاد کی کثرت ہوگی، آج ہو رہا ہے۔ فرمایا شراب کی کثرت ہوگی، وَيَقِلَّ الرِّجَالُ وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ، فرمایا مرد کم ہو جائیں گے، عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، حَتَّى يَكُونَ ل50 امرأة القیم الواحد، فرمایا یہاں تک کہ 50 عورتوں کے لیے نگرانی کرنے کے لیے ایک ہی مرد ہوگا، مرد ختم ہو جائیں گے۔ کثرت سے نشانی پوری ہو رہی ہے۔ بچیوں کی ولادت زیادہ ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی؟ دیکھو، لڑکے کم لڑکیاں زیادہ پوری دنیا میں۔ تبھی تو اسلام نے ایک سے زائد شادیوں کا تصور دیا ہے۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، 2 3 شادیاں کرو۔ کیوں فرمایا؟ کیونکہ قرب قیامت میں یقل الرجال، مرد کم ہو جائیں گے، عورتیں زیادہ ہوں گی۔ بیلنس کیسے برقرار رہے گا؟ ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی؟ حیا پاک دامنی، اس کی حفاظت کیسے ہوگی؟ ایک پہ اکتفا ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ جن کے لیے ہے نہیں وہ کیا کریں گی؟ پھر زنا کی کثرت ہوگی، ہو رہی ہے۔ وَيَكْثُرَ الزِّنَا، زنا کی کثرت ہوگی۔ نبی نے فرمایا یہ ہمارے دور میں یہ نشانی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، نام جابر بن سمرہ ہے۔ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا، قیامت سے پہلے فرمایا کذابوں کی بہتات ہوگی، جھوٹے لوگ بہت زیادہ ہوں گے۔ حضور نے فرمایا ان سے بچو، ان جھوٹوں سے بچو۔ ان کذابوں سے مراد جھوٹے مدعیان نبوت بھی ہیں۔ قادیانی فتنہ اور اس نام پہ جتنے لوگ آج قادیانیزم اور فتنہ قادیانیت کو پروموٹ کر رہے ہیں، حضور نے فرمایا ان سے بچو۔ ان کذابوں میں وہ بدعتی بھی ہیں جو نام قرآن کی آیت پڑھ کے قرآن کا لیتے ہیں، حضور کی حدیث کوٹ کرتے ہیں اور اپنی خواہشات کے مطابق قرآن و سنت کو موڑتے ہیں۔ حضور کی مراد صحابہ نے جو سمجھی قرآن کی تفسیر، صحابہ نے جو حضور کی حدیث سمجھی، اس سے ہٹ کر اپنی منمانی تفسیر کرنے والے بدعتی ٹولہ یہ بھی کذاب ہے، جھوٹ بول رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا ان سے بچو۔ آج ہے کسی کو نامینیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے عقل دی ہے۔ سنت والے کون ہیں؟ اہل سنت والجماعت کون ہیں؟ حضور نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا فتنے آئیں گے، فرمائے ایسے آئیں گے، حضور نے فرمایا جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے، دانے پہ دانے گرتا ہے، فرمایا یوں فتنے آئیں گے۔ ہر آدمی کہے گا میں حق پہ ہوں، ہر ایک کہے گا میں جنت کا ٹھیکیدار ہوں، ہر ایک کہے گا میں جس نظریے پہ ہوں، جس مشن پروگرام اور جس نظام کی بات کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے حبیب جب اتنے فرقے
इतने टोले इतने बखरे हो जाएंगे 72-73, हमें डिफरेंस फर्क कैसे होगा हक पे कौन है। हजूर ने एक जुमले में इरशाद फरमाया मा अना अलैहि वस्साबी, फरमाया जिस अकीदे पे मैं मोहम्मद और मेरे सहाबा किराम है वो हक पे होंगे। जिनका अमल, जिनका अकीदा, जिनका नजरिया, जिनका प्रोग्राम, जिनका काज, जिनका मिशन मोहम्मद मुस्तफा और सहाबा किराम के मुताबिक होगा वो हक की जुमात है। बस अकल दी अल्लाह ने। आज जो लोग अपने आप को अहले हक के साथ वाबस्ता कहते हैं, देखो कुरान और सुन्नत पे उसको क्या हीने में देखो क्या ही चंद निशानियां हजूर ने बयान की। रावी अबू हुरैरा है। अबू हुरैरा फरमाते हैं अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्नहु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा तुखिज़ल फ़य्यु दिवाला, फरमाया जब माले गनीमत को अपनी जागीर समझा जाएगा, माले गनीमत को अल्लाह अकबर कबीरा वल अमानत मगनमा, अमानत को गनीमत समझा जाएगा। अमानत किसी ने रख दी, माले मुफ्त दिले बेरे हम डंडी मार रहे होंगे माले गनीमत की तरह। फरमाया वह ज़कात मगरमा, माल की मोहब्बत में ऐसे गिरफ्तार होंगे ज़कात देने को जुर्माना और तावान समझा जाएगा। ये क़यामत की निशानी हजूर ने फरमाई कि जब माल गनी माल फे को अपनी जो है ना जाती दौलत बनाया जाए, फरमाया और इसी तरह अमानत को गनीमत समझा जाए, और इसी तरह हजूर ने फरमाया अल्लाह अकबर कबीरा के ज़कात को जुर्माना समझा जाए। आज लोग जुर्माना समझ रहे हैं। ज़कात फितराने की जब बात आती है ना, हमारे पास कहते हैं छोटी ईद में मौलवी साहब फितराने की कम अज कम मिकदार बताओ, जैसे जुर्माना देना है हमने। शरीयत का हुक्म समझ के हम नहीं अदा कर रहे हैं, पर आज जुर्माना मुसलमान समझ रहा है। क़यामत की निशानी है। फरमाया व तुअल्लिम लिगैर दीन, फरमाया क़यामत की निशानी ये भी है। फरमाया कुरान पढ़ने वाले कुर्राए किराम, इल्म दीन सीखने वाले उलमा, जितने लोग इल्म के साथ वाबस्ता हैं, फरमाया वो इल्म सीखा जाएगा दीन की गरज से नहीं, पेट के लिए। किसके लिए? वाह वाह करने के लिए। लोग मुझे सलूट करें, जी कारी साहब, मौलवी साहब, खतीब साहब, लोगों से दात लेने के लिए, लोगों से प्रोटोकॉल लेने के लिए इल्म दीन सीखा जाएगा। फरमाया ये भी क़यामत की निशानी है। इल्म हासिल करने में नीयत क्या हो। उस्ताद मोहतरम मौलाना महमूद अशरफ उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, तालिब इल्मो मदरसे में आए हो, ये नीयत भी न करो कि हम इसलिए आलिम बन रहे हैं, हम जाके अपने इलाकों में इनकलाब लाएंगे, हम जाके दीन का काम करेंगे। गोया इस दावे के अंदर भी एक बीमारी है। तुम अपने को बड़े दीनदार समझ रहे हो, अपने मुक्तदियों गांव वालों को बेदीन समझ रहे हो। फरमाया एक ही नीयत हो, मैं दीन इसलिए सीख रहा हूं अल्लाह की रजा को पहचान सकूं। अल्लाह कौन से कामों से खुश होते हैं, किन कामों से अल्लाह नाराज होते हैं, मुझे यह पता चल जाए। मैं उन कामों से खुद को बचाऊंगा जिनसे अल्लाह नाराज होते हैं, जिनसे अल्लाह खुश होते हैं। मैं उन कामों पे चलूंगा, उन कामों को करूंगा। ये नीयत होनी चाहिए। आज ये निशानी भी बहुत ज्यादा, दीन सीखा सिखाया जा रहा है पैसों के लिए, वाह वाह करने के लिए। ये निशानी बहुत ज्यादा है, इसलिए बहुत ज्यादा डरने की जरूरत है। और हुजूर ने फरमाया क़यामत की निशानी ये भी है, वातार रजुल इमरातहु वाक़ा उम्महु। सुनो, कानों की खिड़कियां खोल के सुनो। फरमाया बीवी के फरमाबरदार बहुत होंगे, मां बाप के नाफरमान होंगे। फरमाया बीवी के ऐसे गुलाम हो जाएंगे, बीवी के कहने पे मां बाप को रुलाएंगे, उन्हें दर बदर खाक बसर उन्हें घर से निकालेंगे,
آج ہمارے اس ملک میں جو اسلام کے نام پہ بنا ہے، آئے روز ہم سوشل میڈیا پہ کبھی دیکھ لیتے ہیں کہ بیٹی نے اپنی ماں کو، جس ماں نے اسے ڈاکٹر بنایا، اسے پڑھایا، یونیورسٹی بھیجا، بیٹی نے اپنی ماں کو گھر سے نکال کے اپنے یار کے ساتھ شادی کر دی۔ قیامت کی نشانیاں ہیں، اپنے گھروں میں دیکھیں، میں بھی دیکھوں، آپ بھی دیکھیں، ہر آدمی اپنے گریبان میں جان کے کہ میں اپنی گھر والی کی کتنی بات مان رہا ہوں۔ یاد رکھیے، ایک اصلاح کی بات کر دیتا ہوں، اعتدال بہت اچھی چیز ہے۔ کہیں ایسا بھی نہ ہو ماں باپ کے کہنے پہ ظالم بن جاؤ اور بیوی پہ ظلم کرو۔ بہت سارے ایسے ماں کے اشارے سے بیوی کو سخت مار رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، جیسے تمہاری عزت محبوب ہے، تمہاری گھر والی کو بھی اس کی عزت محبوب ہے۔ جیسے تم اپنے ماں باپ کی گالی برداشت نہیں کرتے تو اپنی گھر والی کو کیوں اس کی ماں کی گالی دے رہے ہو، اس کے خاندان کے تانے دے رہے ہو، اس کے بھائیوں بہنوں کے بارے میں غلط کمنٹس کر رہے ہو؟ اعتدال یہ ہے، بیوی کے حقوق پورے کرو حدود میں، حقوق پورے کرو حدود میں، جتنا حد ہے ماں باپ کے حقوق پورے کرو حدود میں، ہر ایک کو اس کا حق دو، یہی اسلام ہے۔ لیکن افراط و تفرید آج معاشرے میں بہت زیادہ ہے۔ کچھ تو وہ ہیں جو ماں باپ کے کہنے پہ بیوی کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، کچھ وہ ہیں جو بیوی کے کہنے پہ ماں باپ کو رلا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا قیامت کی نشانی یہی ہے، فرمایا وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَأَقَّ أُمَّهُ، فرمایا آدمی اپنی بیوی کا غلام ہوگا، جیسے کہ یہ اٹھے گا، کہ بیٹھ، ان کے کہنے پہ ماں باپ کے حقوق پامال کرے گا، اور فرمایا ماں باپ کی نافرمانی ہوگی۔ فرمایا وَعَدْنَا صَدِيقَهُ، اللہ اکبر، وَأَقْصَى أَبَاهُ، فرمایا دوستوں کو سینے سے لگائے گا، جگری یار، دوستوں کو ٹائم دے گا، دوستوں کو قریب کرے گا، اور ماں باپ کو، اپنے باپ کو اپنے سے دور کرے گا، سالہ سال اپنا دیدار انہیں نہیں کروائے گا، نہ ان کے چہرے کو پیار و محبت کی نگاہ سے دیکھے گا۔ آج معاشرے میں دیکھیں، کیا آپ میں سے جن کے بچے نوجوان ہیں، کیا اپنے بچوں سے، شادی شدہ بچوں سے، ان کا یہی گلہ تو نہیں ہے نا؟ سال آتا ہے، سال جاتا ہے، میرا بیٹا ہمیں سلام نہیں کر رہا، ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ سال آتا ہے، سال جاتا ہے، میرا بیٹا ہمیں رلا رہا ہے، بیوی کی ہر جائز ناجائز کو پورا کر رہا ہے۔ یہ قیامت کی وہ نشانیاں ہیں جو حضور نے فرمائی، آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، فرمایا قیامت کی نشانی یہ بھی ہے، اللہ کے گھر مسجد میں آوازیں اٹھیں گی، نعرے لگا رہے ہوں گے، گپے لگا رہے ہوں گے، چیخے لگا رہے ہوں گے، ایسے جو ہے نا مچھلی بازار بنا دیا ہوگا۔ فرمایا یہ قیامت کی نشانی ہے۔ ہر مسجد میں ہم دیکھیں، ہمارے سارے جرگے، سیاسی غیر سیاسی، ہر قسم کی بات جو باہر بھی ہو سکتی ہے مسجد میں ہم آ کے کرتے ہیں۔ آوازیں اٹھ رہی ہیں نہیں اٹھ رہی؟ پھر یہ موبائل جب سے آیا فتنہ، اس نے تو پھر جو کسر رہ گئی تھی وہ بھی پوری کر دی۔ آوازیں اٹھ رہی، قیامت کی نشانی ہے۔ وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، اس لیے ہمیں اپنی مسجدوں کے ماحول پہ نظر رکھنی چاہیے، انتظامیہ کو بھی، درد دل رکھنے والے حضرات کو چاہیے وہ حکمت و تدبر سے ان ساتھیوں کو سمجھائیں کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس میں بلند آواز سے آپ نہیں بول سکتے۔ کسی کے پاس مہمان بن کے آپ جائیں، اس کے مہمان خانے میں آپ پھیریں، تو کیا آپ وہاں پہ یہ حرکت کر سکتے ہیں جو ہم مسجدوں میں کر رہے ہیں؟ کسی مہمان، جب مہمان بن کے میزبان کے گھر میں نہیں کر سکتے، اللہ کے مہمان ہو تم۔ حدیث میں جب مومن آدمی وضو کر کے مسجد کی طرف آتا ہے، فرمائی اللہ کا مہمان ہے، اور اللہ اس کی کیا مہمانی کرتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا جب یہ مسجد میں آتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے
ذرا خیال رکھنا چاہیے. پھر حضور نے فرمایا قیامت کی نشانیاں، فرمایا وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ. غور سے سنو، فرمایا قبیلے، خاندان، برادری کا جو ملک بنے گا نا، چودھری بڑا، سب کا سردار، لیڈر، فرمایا وہ کیسا ہوگا قیامت کے قریب کے زمانے میں؟ فرمایا جو سب سے پرلے درجے کا اللہ کا نافرمان ہے. نافرمان کو دیکھ دیکھ کے یہ ہمارا ملک کس سے آیا ہے، یہ ہماری برادری کا بڑا ہے. حضور نے فرمایا وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ. اور قوم کا جو لیڈر ہوگا، خاندانی لیڈر، سیاسی پارٹی کا لیڈر، ملک و ملت کا لیڈر، فرمایا وہ رذیل ترین آدمی ہوگا، رذیل ابن رذیل ہوگا. فرمایا دنیاوی لحاظ سے سب سے زیادہ عزت اس کو دی جائے گی جو سب سے گئے گزرا ہوگا، بے دین، رذیل اور سب سے گندا آدمی. ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ دیکھو دائیں بائیں، جو سیدھے لوگ ہوتے ہیں کہتے سادہ ہے، ہم اس کا اپنا بڑا نہیں بنا رہے. او ملک کا بڑا تو چھوڑو، ہم اپنے گھر کا بڑا بھی غریب بھائی کو نہیں بنا رہے. اسی کو ہم ذرا بڑا سمجھیں گے نا جس کے پاس 2 ٹکے ہیں، اندر سے کوڑا ہے، اندر سے وحشی جانور ہے، لیکن اوپر سے یہ معیار یہ قیامت کے قریب یوں ہوگا. حضور نے فرمایا وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ. فرمایا قرب قیامت میں گانے بجانے والیاں، گانا گانے والیاں، فرمایا ان کی بہتات اور کثرت ہوگی. آج دیکھو اللہ کا گھر بھی محفوظ نہیں ہوتا. یہ موبائل میں کیا لگا ہوتا ہے؟ ظہارت القینات ہو رہا ہے، معازف، آلات موسیقی ہر طرف بجیں گے. یہ قرب قیامت میں ہوگا، ہو رہا ہے. آج مسجد محفوظ نہیں، بازار محفوظ نہیں، اسکول محفوظ نہیں، ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ ان شیطانی آلات سے ہماری حفاظت ہو رہی ہو. یہ قرب قیامت کی حضور نے نشانی فرمائی. فرمایا وشربت الخمور، فرمایا شراب پی جائے گی. اور ایک روایت میں بڑی عجیب بات ہے، فرمایا شراب کی محفلوں کے ساتھ ساتھ قرب قیامت میں بڑوں لیڈروں کی جو محفلیں ہوں گی، دعوت، ظہرانے، عشائیہ، فرمایا ان میں عورتیں بھی پیش کی جائیں گی. آج یہ سارا ہو رہا ہے. حضور نے فرمایا وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا. فرمایا قیامت کی نشانی یہ ہے، آپ بعد میں آنے والے پہلے گزرے لوگوں کو لان تان کریں گے، ملامت کریں گے، ان کی گستاخیاں کریں گے. آج ہو رہا ہے. کہتے وہ کیا سمجھتے تھے، حتیٰ کہ آج انتہا ہو گئی. بعد میں آنے والوں نے گستاخیوں کی حدود کو پھلانگ دیا. آج ہمارے اس پرامن علاقے میں، ہمارے اس دینی فضا میں، ہمارے اس ہزارہ کو لوگ بخارا کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں. الحزارۃ کالبخارا، یہ امام بخاری کے بخارا کی طرح یہ علم کا مرکز ہے، یہ توحید کا مرکز ہے، یہ اشاعت کا مرکز ہے. افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے آج میرے گھر میں، آج ہمارے مقتدیوں میں، آج ہمارے اسٹوڈنٹس میں ہمیں وہ ملحدین نظر آ رہے ہیں جو اللہ کے وجود کے منکر ہیں. گزشتہ جمعے میں نے عرض کیا تھا نا، ہمارے اس علاقے میں پکڑا گیا ایک آدمی جو اللہ کی شان میں گستاخی کر رہا تھا، حضور پاک کی شان میں، انبیاء کرام کو نعوذ باللہ کیا کچھ اس نے اپنی فیس بک آئی ڈی پہ بکا ہے. وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا. اور آج سوشل میڈیا پہ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان غنی کی توہین، یاسین قادری نامی شیعہ نما سنی اپنے آپ کو سنی کہہ رہا ہے، سنیت کا لبادہ اوڑھ کے حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں، حضرت عثمان کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، ہماری میڈیا پہ کھلے عام کر رہا ہے. ہمارے ادارے سوئے ہوئے ہیں، ہمارے اداروں کے سربراہوں کو، ہمارے بڑوں کو، مقتدر حلقوں کو اگر ہم برا بنا کے وارنٹ گرفتاری آ جاتا ہے
کیا اس ملک میں صحابہ کرام لاوارث ہیں؟ جو چاہے حضور کے صحابہ کے بارے میں جو بکواس کرے، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اسے مسلمانوں گزارش ہے، اپنے بچوں کو جب یہ موبائل ہاتھ میں تھماؤ، میں نہیں کہتا ضرورت نہیں ہے، ضرورت ضرور ہے، سام کی طرح ہے۔ پہلے سام کا منتر سیکھو، پکڑو پھر سام، نہیں سیکھو گے ڈسے گا۔ یہ موبائل یہ فتنہ ہے۔ آپ کو کیا پتا آپ کا بچہ کس کو سن رہا ہے؟ آپ کو کیا پتا قادیانی، لاوی، ملحدین، مستشرقین دین اسلام آج ہماری یونیورسٹیز پہ، ہمارے کالجز پہ، ہمارے اعلیٰ عہدوں پہ فائز نوجوانوں پہ محنت کر رہی ہیں۔ ہمارے بچے کے ذہن کو خراب کیا جا رہا ہے، شکوک و شبہات ڈالے جا رہے ہیں اللہ کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں۔ پہلے ان کے عقائد کو مضبوط کرو، پہلے کسی عالم کے پاس بٹھاؤ، ان کا عقیدہ ایسا مستحکم ہو جائے، کچی بنیادوں پہ دیواریں مت کھڑی کرو، یہ گر جائے گی۔ بنیاد مضبوط ہو، ان بچوں کو پھر امریکہ کے اس بے دین معاشرے میں بیچو۔ عقیدہ ٹھیک ہے، عمل صالح ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صحابہ والے بیت کے ساتھ عاشقانہ تعلق ہے، امریکہ کے ماحول میں بھی یہ اللہ کا عاشق، محمد مصطفیٰ کا عاشق بن کے رہے گا۔ عقیدے پہ محنت نہ ہوئی، تمہارا بچہ تمہارے گھر کے اندر ملحد بنے گا۔ جیسے ہمارے اس علاقے میں چرکلاں، اس جگہ کے وہ بچے نے جو گستاخی کی اور اس کے اوپر FIR درج ہوئی ہے، یہ قیامت کی وہ نشانیاں ہے۔ ذرا میں نے اس کے اوپر عرض کر دی۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری نشانیوں کو گننے کے بعد جو میں نے بیان کی، فرمایا فَارْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ، فرمایا جب یہ ہونے لگے مال غنیمت کو، ذاتی دولت، امانت کو غنیمت، اور حضور نے فرمایا آخر میں آنے والے پینے والوں کو لعنت کرنے لگے، جتنی نشانیاں میں نے بیان کی، فرمایا اس وقت انتظار کرو۔ پھر یہ نہ کہو زالہ باری ہو رہی ہے، فصلیں اجڑ گئی ہیں، پھل تباہ ہو رہے ہیں، مولوی صاحب دعا کرو، مولوی پیر الٹے لٹک جائیں، تم نہیں سدھرو گے، ہماری دعا نہیں لگتی۔ حضور نے فرمایا یہ کام اپنے اندر سے نکالو نا، فرمایا یہ ہوگا فَارْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ، فرمایا سرخ آندھیوں کا انتظار کرو۔ اور آگے حضور نے کیا فرمایا؟ وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا، فرمایا زلزلوں کا انتظار کرو، پھر یہ ہوگا، زلزلے آئیں گے، یہ دھچکے ہوں گے۔ خسفن، فرمایا ڈرو زمین تمہیں نگلے گی۔ مسخن، تمہارے چہرے بگڑ جائیں گے۔ وقذفن، پتھر بھی برس سکتے ہیں۔ قسمت زالہ باری دیکھی اتنی موٹی موٹی، ڈر جاؤ، یہ تو پتھر نہیں ہے لیکن باز نہیں آئیں گے، قذفن بھی ہوگا۔ فرمایا وآیاتن، حضور نے فرمایا اس کے بعد ایسی نشانی آئے گی، وآیاتن تتابعوا کنظام سلک قطع سلک، فرمایا ایسی آئے گی جیسے تسبیح ہار کا دھاگا ٹوٹ جائے، ایک کے اوپر ایک فتنہ آئے گا، ایسے فتنے آئیں گے۔ اور حضور نے فرمایا ہم فتنے کے دور میں، فرمایا جو فتنے کے دور میں عبادت کرتا ہے، فرمایا اس کا اجر کیا ہے؟ فرمایا جیسے اس نے میری طرف ہجرت کی، مکے سے مدینہ ہجرت کی، مہاجرین کو جو ثواب ہے وہ ثواب اس کو مل رہا ہے۔ اور حضور نے فرمایا جو اس دور میں دین پہ استقامت سے چلے گا، من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، فرمایا جو فسادی زمانہ کے وقت جب ہر طرف فتنے فساد ہو، میری ایک سنت کو زندہ کرے گا، فرمایا اسے 100 شہیدوں کا ثواب دیا جائے گا۔ لیکن مشکل کتنا ہے؟ حضور نے فرمایا قیامت کے قریب، اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا دین پہ چلنا اتنا مشکل ہوگا، فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی۔ حضور نے قسم اٹھا کے کہا والذی نفسی بیدہ لا تذهب الدنیا، فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، یہ دنیا ختم نہیں ہوگی، فانی نہیں ہوگی، قیامت نہیں آئے گی اس وقت تک، حتی یاتی علی الناس زمان،
यौमुन ला यदरी अलकातिल, जिस दिन कातिल को पता नहीं होगा मैं क्यों किसी की जान ले रहा हूं, जिस दिन मकतूल को पता नहीं होगा मेरी जान क्यों ली जा रही है। साहबा ने पूछा अल्लाह के हबीब ये क्यों कर होगा, कैसे होगा, ये कातिल मकतूल इतने मिनटल हो जाएंगे। हजूर ने फरमाया हरज की वजह से। हरज क्या है? मुहद्दिसीन फरमाते हैं फितना फसाद कत्ल गारत ऐसे होगा लिसानी बुनियादों पे, जबान की बुनियाद पे, सियासी पार्टियों की बुनियाद पे, मसलकी इख्तिलाफात की बुनियाद पे हुदूद को क्रॉस करके मिंटल बन जाएंगे। पता नहीं होगा मारने वाले को मैं क्यों फायर कर रहा हूं, और जिस पे फायर हो रहा है उसी पता नहीं मुझे क्यों मारा जा रहा है। हजूर ने फरमाया ये वो वक्त होगा अल कातिल वल मकतूल फिन्नार, कातिल भी पक्का जहन्नमी है, मकतूल भी पक्का जहन्नमी है। कातिल तो जहन्नमी है, मकतूल क्यों है? सवाल हो सकता है, जवाब मैं दे दूं। अल्लाह हमारे बुजुर्गों की कब्रों पे करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए, जिन्होंने ये नुक्ते हमारे सामने हल किए। फरमाए मकतूल इसलिए जहन्नमी होगा, ये भी कोई हाजी साहब नहीं था, ये इसका भी इरादा था, पहल उसने किए, पहल उसने इरादा इसका भी कत्ल का था, मौका आएगा मारूंगा इसको। आज वो जमाना ये नहीं है, हर जगह पे खून खून ही खून है, मुख्तलिफ छोटी छोटी बातों पे। ये वो जमाना है। हजूर ने फरमाया क़यामत की निशानी ये भी है, फरमाए दीन पे, शरीयत पे, सुन्नत पे, इस्लाम पे चलना इस्तिकामत के साथ ऐसा मुश्किल होगा, फरमाया जैसे दहकते हुए अंगारे को अपने हाथ में पकड़ना। जरा सोचे ना, मुश्किल ये नहीं है। आप में से किस में ये दम है, गैरत है? हम अपनी शादियां हजूर की सुन्नत के मुताबिक कर ले, जरा अपने बेटे बेटी की कर ले। पहली क्लास घर में घरवाली से होगी, पहली क्लास मां बाप की तरफ से होगी। कहेगा ये फोकी है, मातम है, शादी है, कर लेना। कैसे कर रहे हैं? दीन पे चलना इतना मुश्किल होगा। इनफिरादी जिंदगी में भी मुश्किल, इज्तिमाई जिंदगी में भी मुश्किल, मुआशरत में भी मुश्किल, सियासत और खिलाफत में भी मुश्किल। लिहाजा इसके खिलाफ हमने अलम बुलंद कर रहे, हमने सुन्नतों को परवान चढ़ाना है, रसूम और रिवाजात इसका खात्मा करना है। और फिर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की एक निशानी ये फरमाई, फरमाया जब जुल्म इतना आम होगा, आप सोचेंगे हजरत उमर ने पुलिस का इदारा बनाया था जराइम के इंसदाद के लिए, जालिम का हाथ रोकने के लिए हजरत उमर ने महकमा पुलिस कायम किया था। हजूर ने फरमाया क़यामत की एक निशानी ये है, पुलिस वालों की कसरत होगी। पुलिस वालों की इन बेचारों को हमने क़यामत की निशानियों में क्यों डाल दिया? फरमाया ये वो क़यामत की निशानी है जो मैं और आप देख रहे हैं। फिर हजूर नबी करीम ने फरमाया क़यामत की एक निशानी ये भी है, फरमाया तिजारत खूब फैल जाएगी, ऐसी फैलेगी, फैल गई। आज आपको किसी चीज की जरूरत है, अमेरिका से मंगवाना चाहते हो, ये मोबाइल निकालो जेब से, ऑनलाइन मार्केटिंग चीज का नाम लिखो, आपके घर पे, आपकी दहलीज पे पैसे इधर से शिफ्ट, वहां से चीज मिल गई, फैल जाएगी, तिजारत हो गई। हजूर ने फरमाया तिजारत फैलने के साथ साथ मुसलमानों में एक बीमारी लग जाएगी, नाप तोल में डंडी मारेंगे। नाप तोल में ये जितने हमारे शरगढ़ के दुकानदार हैं, ये सारे हाजी हैं ना, क्या ये डंडी मारते नहीं मारते? डंडी मार। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, हलाकत और बर्बादी है उस नाप तोल में कमी करने वालों के लिए। अल्लज़ीना ज़क्तालू, फरमाया जब वो वजन करके लेते, पूरा लेते, जब देने की बारी आती है डंडी मिलाते हैं। किसी ने जो है ना वो पत्थर के अंदर पता नहीं क्या ड्रामा, किसी ने इलेक्ट्रॉनिक जो है ना वो कांटा, उसमें ड्रामा, मुख्तलिफ चीजों में, फर्ज से लेकर वो कमियों तक, अवाम से लेकर हुक्मरान तक, जिसका जितना बस चलता है, हम सब क़यामत की इस निशानी के ऊपर खुद फिट आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। हजूर नबी करीम ने फरमाया क़यामत की एक निशानी ये भी है, फरमाया सलाम सिर्फ जान पहचान वालों को की जाएगी। जिसको जानेंगे ना, जो हाजी साहब है, कोई बड़ा आदमी है, पैसे वाला, उसे सल्यूट करेंगे दोनों हाथों, अस्सलाम वालेकुम हजरत साहब। गरीब किस्म का आदमी है बेचारा मुसलमान, उसे वो सलाम करे भी गया था ना, तो हमारा ये जो तबका है ना,
یہ کیا کرے گا؟ اس کا ہاتھ بھی نہیں لے گا، کہے کہ اس کی اسمیل آ رہی ہے۔ یہ کیا حضور نے فرمایا سلام کو پھیلاؤ، اس سے بھی سلام کرو جسے پہچانتے ہو، اس سے بھی سلام کرو جسے نہیں پہچانتے۔ حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں؟ فرمایا جس کی وجہ سے تمہاری محبتیں پیدا ہو جائے، دل سے بغض نکل جائے۔ سامنے فرمایا اللہ کے حبیب بتا دو۔ فرمایا پھر ایک دوسرے کو سلام کرو، ایک دوسرے کو سلام کرو، محبت پیدا ہو جائے گی۔ قیامت کی اگلی نشانی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نشانی بیان کی، فرمایا وقت ایسا آئے گا، بخاری اور مسلم میں روایت ہے، صحابی نے پوچھا قیامت کی کیا نشانی ہے؟ حضور نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتها، فرمایا باندی اپنی آقا کو جنے گی، باندی اپنی آقا کو جنے گی۔ مطلب کیا ہے؟ ایک مطلب یہ ہے قیامت کی نشانی میں، قیامت کی نشانی ہے ماں باپ کے ساتھ وہ رویہ کیا جائے گا جیسے پرانے زمانے میں آقا اپنی باندیوں اور غلام کے ساتھ۔ دیکھ لیں آج ہم جب اپنے بچوں کو کسی کام کا کہتے ہیں نا، وہ آگے سے جو بیان جواب دیتے ہیں، دیکھ لو یہ آقا بن رہے ہوتے ہیں، یہ گھر میں بیٹھی ہماری جو بچی ہے یہ مالکہ بن رہی ہوتی ہے، اور اپنی ماں کو گویا کہ اپنی جو ہے نا باندی سمجھے، باپ کو غلام، اور وہ جواب دیتے ہیں کہ باپ کے بھی آنسو نکل جاتے ہیں۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ یا ایک مطلب اور ہے، فرمایا اس کا مطلب یہ ہے اس حدیث کا کہ بڑے اپنے چھوٹوں کی تربیت کرتے ہیں نا، ماں باپ بچوں کی تربیت کرتے ہیں، استاد شاگردوں کی۔ فرمایا قیامت کی نشانی یہ بھی ہے، بیٹے اور بیٹی اٹھ کے ماں باپ کو سمجھائیں گے جی یہ ایسا نہیں، ایسا ایسا نہیں، ایسا، یہ مربی اور پیر بن جائیں گے، اور اپنے ماں باپ کو گویا کہ اپنے مرید و شاگرد بنا لیں گے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا وَإِذَا تَطَاوَلَ، آخری بات کر رہا ہوں، اگر 1 منٹ اوپر ہو جائے تو یہ ٹاپک یہاں پہ میں مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ایک نشانی یہ بھی ہے وَإِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الْإِبِلِ الْبُهْمُ بُهْمِ، فرمایا قیامت کی نشانی یہ ہے، فرمایا اونٹوں کے چرواہے، کیسے اونٹ؟ کالے اونٹ، عرب میں کالے اونٹ جو ہے نا ان کی ویلیو قیمت نہیں ہوتی، سرخ اونٹ قیمتی ہوتے ہیں، حدیث میں آتا ہے۔ یا کالے کلر کے چرواہے، دونوں مطلب ہے، کالے اونٹ بھی کالے اور کالے حبشی لوگ۔ فرمایا جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ فخر کریں گے، مقابلہ کریں گے، کس چیز میں؟ فی البنیان، لمبی لمبی عمارتوں میں، بلند بالا عمارتوں میں، پلازوں میں۔ فرمایا یہ قیامت کی نشانی ہے۔ فرمایا گرے ہوئے لوگ مالدار ہو جائیں گے۔ حضرت استاد محترم فرمایا کرتے تھے، فرمایا اس کا ایک مصداق، 2 مصداق ہم نے دیکھے۔ فرمایا ایک مراد اس سے وہ لوگ ہیں، فرمایا جو ہمارے ہندوستان میں مغلیہ حکومت تھی، ان کے بڑا جو تھا وہ تیمور لنگ تھا۔ تیمور لنگ جو ہے، فرمایا یہ ہلاکو و چنگیز خان کی اولاد میں سے تھا، اللہ نے اس کی اولاد میں سے کسی کو قبول کیا اسلام کی۔ فرمایا وہ جو ان کے بڑے تھے وہ اونٹ کے چرواہے تھے، فرمایا ان کی اولاد کو اللہ نے قبول کیا، اسلام کی توفیق دی، اور پھر انہوں نے کیسی عالیشان عمارتیں بنائی ہیں۔ ہمارے لاہور میں دیکھے بادشاہی مسجد کو، شاہی قلعہ کو دیکھے، دہلی مسجد، دہلی کی جامع مسجد کو دیکھے، ان عمارتوں کو دیکھ کے یہ وہ حضور کی وہ نشانی آج نظر آ رہی ہے۔ دوسرا مطلب جو آج بھی دنیا دیکھ رہی ہے، یہ جو امریکہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں بہت ہی ترقی یافتہ ہے، استاد محترم فرماتے ہیں یہ اصل میں اوریجنل چرواہے تھے، یہ اونٹ اور بکریوں کے چرانے والے۔ آج دیکھیں نا پلازے کھڑے نہیں، یہ اہل مغرب اس کا مصداق ہے۔ یہ قیامت کی وہ نشانیاں پوری ہو رہی ہیں۔